اور یہ سب ایک لے مین کے لیے آپ ہی بتا دیجئے گا، اگر یہ سیکیورٹی بریچ تھا تو ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اور اگر یہ سیکیورٹی بریچ نہیں تھا تو یہ 7 مہینے کھچڑی پکتی رہی ہے، یہ جو لیکس کا معاملہ ہوتا رہا ہے، اس کی ذمہ داری آخر ہے تو کس پر ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، کیا یہ سیکیورٹی بریچ جو ہے یہ اس نے کیا ہے؟ راؤ تحسین نے؟ راؤ تحسین کے پر نہیں مار سکتا اس علاقے کے اندر جہاں یہ بات ہوئی ہے۔ راؤ تحسین تو سیکٹری کے پاس نہیں بات جا سکتا بغیر اجازت کے، راؤ تحسین تو اپنے منسٹر کے پاس نہیں جا سکتا بغیر اجازت کے۔ راؤ تحسین کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ بریچ جو ہے یہ اپنا اس نے پرویز رشید نے کیا ہے؟ پرویز رشید میٹنگ میں موجود تھا کہ نہیں تھا؟ بتایا جائے۔ کیا یہ بریچ جو ہے طارق فاطمی نے کیا ہے؟ ایک چھوٹے سے ملازم کی بات کب کر رہے ہیں، بریچ کس نے کیا ہے؟ یہ کس کے کہنے کے اوپر لکھا گیا ہے؟ اچھا چلو، اگر اتنے نر کے بچے ہو، اگر سمجھتے ہو کہ ہم نے سیٹلمنٹ کر لے، قوم کے سامنے رپورٹ لے کے آؤ۔ اگریڈ۔ ٹھیک ہے، بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں، مریم نواز کے بعد ہمیں کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے اگر اس کے انوالو ہوتے ہیں، لیکن اگر مریم نواز نے انوالو نہیں ہے، اس کے نیچے کوئی نہ کوئی تو انوالو ہوگا نا۔ دیکھیں نا، میرے اور آپ کے درمیان ایک آپس میں گفتگو ہوتی ہے، بالکل، یا میں باہر نکالوں گا یا کوئی اور باہر نکالے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، باہر نکالنے والے کو نہیں پکڑنا، خبر لگانے والے کو پکڑو۔ او بھائی، میں اور آپ میں سے کوئی ایک تو گناہگار ہے نا جس نے اس خبر کو باہر نکالی ہے، وہ سارے کے سارے بچ گئے۔ اوریہ صاحب، میری بات سنیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کو بچانا ہے تو آئی ایس پی آر جو ہے، آپ مجھے بتائیں، ایک محکمہ ہے فوج، تو کیا ہیلتھ کا کوئی آئی ایس پی آر ہے؟ کیا ایجوکیشن کا کوئی آئی ایس پی آر ہے؟ کیا انٹیریئر کا کوئی آئی ایس پی آر ہے؟ نہیں ہے نا۔ سارے انفارمیشن کا پی آئی ڈی کا، آپ بھی کل سے پی آئی ڈی کے دفتر میں جا کے بیٹھو، آپ وہاں سے اپنی پریس کانفرنس کیا کرو۔ کیا ضرورت ہے آپ کو علیحدہ بنانے کی؟ آپ کیوں ترجمان بنتے ہو؟ پھر جب آپ ترجمان بنتے ہو تو پھر اپنی عزت و توقیر کی حفاظت کرو، اس قوم کی امیدیں ہیں آپ کے ساتھ۔ اگریڈ۔ اوریہ صاحب، اس مصرے کے مصداق کے شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ اگر ڈان لیکس کے معاملے کا احوال یہ ہے تو پھر جو جی آئی ٹی بن رہی ہے اور پیناما لیکس کا معاملہ ہے، اس سے قوم توقع رکھے یا توقع اٹھا لے؟ دیکھیں، میں تو پہلے دن سے اس چیز کا قائل ہو گیا ہوں کہ کوئی اس ملک کے اندر حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ اگر پاکستان کی فوج بحیثیت انسٹیٹیوشن کھڑی نہیں ہو سکتی، اگر وہ نہیں کھڑی ہو سکتی، ان کی اوقات کیا؟ آج میسج مل گیا ہے ان کو، آج پوری کی پوری جی آئی ٹی کو میسج مل گیا ہے کہ بھائی جان انسان بنو، یہ سیٹلمنٹ ہی ہوا کرتی ہے، یہاں سے کوئی چوری کر کے بھاگ جائے، یہاں سے کوئی ڈاکہ کر کے بھاگ جائے، یہاں سے کوئی شخص جو ہے وہ اس ملک کی سیکورٹی کو بریچ کرے، یہاں سے کوئی شخص جو ہے پاکستان کی فوج کو غدار کہے، کہلوائے اور اس کو چھپوائے، اس کے ساتھ سیٹلمنٹ ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے انسان بنو، یہ 60 دن جو تم کو دیے گئے ہیں، تم نے آج حشر دیکھ لیا، کل کو یہ نہ ہو کہ تمہیں بھی اپنے ٹویٹ واپس لینے پڑ جائے۔ رائٹ، بالکل ٹھیک۔ اچھا، اوریہ صاحب، آئی ایس پی آر کی جانب سے 29 اپریل کی ٹویٹ واپس لیے جانے کے بعد وزارت داخلہ یعنی فیڈرل انٹیریئر منسٹری نے بھی ایک اعلامیہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ چونکہ انکوائری کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد ہو گیا ہے، لہٰذا ڈان خبر کا معاملہ طے پا گیا ہے۔ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ کیا اصولی طور پر یہ معاملہ طے پا گیا ہے یا کہیں کوئی ابھی ابہام باقی ہے؟ اوریہ صاحب، سوائے ایک ہمارے دوست پرویز رشید کے گلے پر چھری پھری ہے، جو پہلے بھی پھر چکی ہوئی تھی، اب وہ مستقل کر دیا گیا۔ اب کہا کہ گردن واپس مت نہیں جوڑنا اس کی، خبردار۔ وہ 4-5 مہینے کے لیے بیچارے کو جو تھوڑی توقع ہوئی تھی کہ اس کو وزارت شاید دوبارہ مل جائے، اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ سوائے اس کے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ ہوا کیا ہے؟ ٹھیک، کچھ نہیں ہوا نا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ ٹویٹ واپس لی، آپ نے ٹویٹ کی، آپ نے یہ کیا، مجھے اس قوم کے 6 مہینے واپس دلا دو جو ٹیکس کی۔ اب کہیں گے جی یہ تو اینکر پرسن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، او بھائی اینکر پرسن کو خواب آئی تھی، یہ تو پاکستان آرمی نے ایشو اٹھایا نا، مجھے تو خواب نہیں آئی۔ میں نے کہا تھا کہ یہ کام ہوا ہے، مجھے خواب آئی تھی جو سیریل بیڈا نے وہاں پر اپنا چھاپتی تھی، کسی نے اس کو بتایا، یعنی سارا بدل کہہ گئے جی آج اینکرز جو ہیں وہ بڑے لوگ جو تھے جو چاہتے تھے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی جمہوریت کے درمیان جو ایک رفٹ بنے اور یہ ملک تباہی کی طرف چلے اور یہ ملک برباد ہو جائے، ان کی آج خواہشات پوری نہیں ہو سکی۔ او بھائی، یہ اکھاڑے میں اترا کون تھا؟
तुम दोनों उतरे थे ना खुद। वो उसने आपको कहा आप बिस्मिल्लाह अखाड़े में आओ, तुम ये करते हो। अखाड़े में किसने उतारा? नवाज शरीफ साहब के पूरे ग्रुप ने, कि सिरिल लमेडा ने कहा कि वहां ये कुछ हुआ, ठीक। और फिर उसके बाद आपने कहा ये झूठी खबर है। अगर झूठी खबर है तो सिरिल लमेडा को गिरफ्तार करो, लाइबल का मुकदमा करो उसके ऊपर। क्या पाकिस्तान आर्मी को एज एन इंस्टीट्यूशन इस ट्वीट पर कारबंद रहना चाहिए था? और ये सब देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान आर्मी जाने और उनके जर्नैल जाने, वो अपनी आर्मी को जिस तरह जवाब देते हैं वो देते रहेंगे, ठीक है, ये उनका मसला है। लेकिन एक बात याद रखें, मैंने भी 3 महीने पाकिस्तान आर्मी के अंदर 25 FF में गुजारे हुए हैं, ठीक। मैं उस 3 महीने के मुझे इतना पता है, आर्मी के ग्लव्स इस्तेमाल होता है क्रिबिंग, आर्मी क्रिब करती है जी। आर्मी के सामने अपने जर्नैल का इमेज मिनट में बनता है और मिनट में गिरता है। वो डिसिप्लिन की पाबंद जरूर होती है, लेकिन अगर आप ये कहें कि वो दिल से वफादार हो या दिल से उसकी इज्जत करे, दिल से उसकी तकरीब करे, ये बहुत मुश्किल होता है। ये मैंने देखा है। अपने उस कर्नल का भी इज्जत नहीं करती जो उनका सीओ होता है, अगर वो वाकई सही तौर पे उनके साथ बिहेव नहीं करता एज इज्जत के साथ, तकरीम के साथ, एज जिसे कहते हैं उसकी क्वालिटी जो है सर्विस की, वो तकरीम उसकी अपने वकार के साथ होती है, ठीक। डिसिप्लिन में रहेंगे वो। जाहिर बात है पाकिस्तान की आर्मी एक वेल डिसिप्लिन आर्मी है, लेकिन एक बात है, तकरीम खोई जाती है। और तकरीम आर्मी ने अपनी नहीं खोई, पूरे पाकिस्तान में अपनी आर्मी ने अपनी तकरीम को खोया है। राइट, लेकिन और ये सब